الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ سب سے پہلے ہم پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ماہ رمضان کے روزے ہم رکھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، اور پروردگار عالم سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، اور آنے والے جو روزے ہوں گے ہم ان روزوں کو بآسانی سے پار کرنے والا بنائیں۔ آج کے درس کے اندر آپ حاضرین کے سامنے جن باتوں کی گفتگو کرنا ہے وہ ماہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اس ضمن میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس قدر تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون۔ اب پروردگار عالم نے یہاں پر جو کلمہ استعمال کیے ہے لعلکم تتقون، کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر رب کی ڈر کے تعلق سے بات بتائی ہے، اور جب لوگوں کے دلوں کے اندر رب کا ڈر آ جائے، جب لوگوں کے قلوب کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے، ظاہر سی بات ہے انسان روزے کی حالت میں جس قدر اپنے آپ کو برائی سے روکے رکھتا ہے، انسان جس قدر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں بے حیائی سے روکے رکھتا ہے، انسان جس قدر روزے کی حالت میں اپنے آپ کو جو منفی چیزیں ہیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں، جو انسان کو مصیبت میں ڈالتی ہیں، ان چیزیں سے دور رہتا ہے۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا، اگر انسان ایمان والا ہے تو اپنے آپ کو ایمان کے حدود میں رکھتے ہوئے، ایمان والا بناتے ہوئے، اپنے آپ کو عریانی ہو، لہو و لعب چیزیں ہو، کسی کی غیبت ہو یا پھر تمباکو نوشی ہو، یہ تمام کی تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ انسان ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں دن بھر صبح سے لے کر شام تک، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے باطل چیزیں ہیں، جتنے گناہ کی چیزیں ہیں، انہیں ترک کر کر اپنے زندگی کے اندر عبادتوں کے اندر مشغول رہے۔ اور نہ جانے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رکھتے ہیں، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کا پیٹ بھوکا رہے، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دین ساری بھوکا رہے، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ آج نہ جانے امت مسلمہ کے لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ روزے کی حالت میں لوگوں کی غیبت گاتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو لوگ غیبت گاتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے جس کے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے بنائے رکھا ہے جو لوگوں کی غیبت گاتے پھرتے ہیں۔ مراد یہی ہے آج مسلمانوں کی مرد تو مرد ہیں، عورتوں بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ مرد تو مرد ہے، عورتوں بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ جب کسی کی بات اس کے پاس
آ جائے تو وہ بات نہ تحقیق کیے بغیر اس بات کو لیے غیبت گاتے پھرتی ہے۔ مرد بھی اس گناہ کے اندر شامل ہے۔ کسی کے تعلق سے بات سنے، اگر کسی آدمی کے اندر برائی ہے تو اس برائی کو سنے، کوئی آدمی اس برائی کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کے اندر یہ برائی دیکھی ہے، تو یہ آدمی سنتا ہے اور اس کے بعد دوسرے آدمی کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، اور جو دوسرا آدمی رہتا ہے وہ بات لیتا ہے، تیسرے آدمی کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کسی کو نہ بتانا۔ ہم روزے کی حالت میں ہے لیکن لوگوں کی غیبت گاتے پھرتے ہیں۔ ہم روزے کی حالت میں ہے، جس قدر پچھلے شوال کے اتنے شعبان کے اندر جو گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، شوال سے لے کر شعبان تک کے، ابھی بھی رمضان کے ماحول کے اندر بھی، رمضان کے معاملے میں بھی ہم ان گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، ویل جو طبقہ ہے یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے۔ ویل اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر طبقہ بنائے رکھے ہیں، جہاں پر جہنمی لوگوں کا خون اور پیپ نیچے سے گزرتا ہے، اور ان لوگوں کو جہنم کے اندر پینے کے لیے خون اور پیپ دیا جائے گا۔ یہ ویل جو طبقہ ہے یہ بڑا خطرناک طبقہ ہے۔ لہذا مسلمانوں، بتایا مقصد یہی ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے آپ کو عریانی سے دور رکھتے ہوئے لوگوں کی غیبت نہ کریں، بلکہ کسی آدمی کے تعلق سے بات سنے ہیں تو جا کر اس آدمی سے پوچھے۔ ایک روایت میں یہ بھی بات ملتی ہے، کسی انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پیش کرے، جیسا کہ حدیث ہے کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمعه۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور لوگوں کے سامنے پیش کرے، نہ اس بات کے تعلق سے تحقیق ہے آدمی کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس تعلق سے کچھ علم نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس بات آئی ہے، ہم اس بات کو لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے پھر رہے ہیں۔ رب کا کلام یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ پروردگار عالم، اگر ہم زبان کے تعلق سے کوئی بات پیش کرتے ہیں، زبان سے کچھ گناہ کا بات پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس تعلق سے بھی سوال کرنے والے ہیں۔ کان سے کسی کی برائی سنتے ہیں، اس تعلق سے بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ آنکھ سے کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس تعلق سے بھی ہمارا سوال ہم سے سوال ہونے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دل سے بھی سوال کرنے والے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، ماہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے سعادت بھرا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رب کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اس دین کو انمول جانتے ہوئے، گناہوں سے دور رکھتے ہوئے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ کسی کے تعلق سے برائی کرتے پھرے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے اور بھلائی ہے۔ اور انسان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تو اطمینان اور چین کے ساتھ نماز ادا کرے، اطمینان اور چین کے ساتھ نماز ادا کرے، نہ کہ دیگر دنوں کے اندر جس قدر نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی برتا کرتے تھے، تو رمضان کے اندر یہ ماحول ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ان دنوں کے اندر ہمارا یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نمازوں کے لیے آگے آگے پیش آنے کی کوشش کرے۔ رب کا کلام کیا کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ لوگوں، نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ نماز ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، روزہ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی امداد کرنا ہے، یتیموں پر امداد کرنا ہے، مساکین پر خرچ کرنا ہے۔ گویا یوں مان لیجئے کہ جتنے غریب لوگ ہیں، جتنے غریب لوگوں کا طبقہ ہے، ان لوگوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ان لوگوں کی مدد کرے۔ اگر آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ بندہ جب کسی آدمی کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ ہمارے لیے بڑی بخشش والا مہینہ ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کے دنوں کے اندر ایک گھڑی ایسی رکھے ہوئے ہے جس کے اندر بندہ دعا کرتا ہے، کوئی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔
رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آزادی کا مہینہ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والا، رمضان کا جو مہینہ ہے لوگوں کے درمیان ہمارے پاس جو صدقات ہے، خیرات ہے، عطیات ہے، لوگوں کے درمیان پیش کرنے والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے روزے کی حالت میں اس کا روزہ قبول ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اور ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر ایک آدمی مرد ہو یا عورتیں ہو ایمان کی حالت میں، یہاں پر جو شرط بتائی گئی ہے ایمان، اگر انسان کے اندر ایمان رہے گا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ اگر ہمارے اندر ایمان رہے گا، ایمان رہنے کی بسبب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے۔ اگر ایمان نہیں رہے گا، گناہوں کے اندر پڑے رہیں گے تو ایمان نہیں ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی آدمی مرد ہو یا عورتیں ہو ایمان کی حالت میں قیام اللیل، ایمان کی حالت میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین من صام رمضان ایمانا، اللہ رب العالمین تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے سابقہ یعنی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نیکیاں جو ہوتی ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے یہ ماہ رمضان کے اندر نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے رمضان کے اندر نیکیاں جمع کرنے والا بنائے۔ اگر اللہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق دیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آنے والی نشست کے اندر روزے کی حالت میں آج کے درس کے اندر غیبت کے تعلق سے بات بتائی گئی تھی۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں روزہ جب انسان رکھتا ہے کن کن چیزوں سے اسے روکے رکھنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طریقے سے جو لہو و لعب کی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اس تعلق سے اس ضمن میں بات ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے روزہ داروں کے لیے جو دروازہ بنائے رکھا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے بھی بات ہوگی۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔